بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو قرآن مقدس ہم نے پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کی سورہ کہف کی ہے، آخری آیت ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک عمل کا صحیح کرنا اور عمل کو محفوظ رکھنا۔ عمل صحیح بھی ہو اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے۔ تو صرف عمل کا صحیح ہونا کافی نہیں، بلکہ اس عمل پر اللہ کا اجر کیسے ملے گا، آخرت میں بدلہ کیسے ملے گا، اس بات کو بھی آدمی کو جاننا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اعمال میں عبادات بھی ہیں، بدنی اعتبار سے، جانی اعتبار سے۔ جو بھی عمل کر رہا آدمی، جو بھی عمل کر رہا ہے، اس عمل کا اجر اس کو اس وقت ملے گا جبکہ اپنے اس عمل میں کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ دو شرک ہے، اس کی اور بھی اقسام ہیں، ایک ہے اکبر اور ایک ہے اصغر۔ شرک اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے علم اور اس کی قدرت میں کسی کو شریک کرنا، اسی کے جیسا سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی کام کا بننے اور بگڑنے کا اس کو قابل سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور بھی تفاصیل ہیں، مجھے تو آپ کے سامنے کچھ اور بات کہنی ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کے سامنے آدمی اگر سجدہ کرتا ہے، زندہ ہو مردہ ہو، انسان ہو حیوان ہو، شجر ہو بحر و بر ہو، اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک کہلائے گا۔ بس جھکنا ہی کہا جائے گا کہ جھکا، اس میں کوئی تفصیل نہیں چلتی۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ، جس طرح سے آپ نے میرے سر کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے سے محفوظ رکھا ہے، میرے ہاتھ کو بھی اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلانے سے محفوظ رکھیے۔ مانگو صرف آپ ہی سے مانگو، دینے والے آپ ہی۔ بہرحال دوسرا شرک اصغر، چھوٹا شرک جو آدمی اعمال میں کرتا ہے، جس سے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا اور اصغر سے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا۔ تو دونوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، کوئی کام کسی کو دکھلاوے کے لیے کرنا، وہ ایک اندر کی بیماری ہے جو اس کے عمل کو ضائع کرنے کی۔ وہ لوگ جنہوں نے اخلاص سے کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا، اللہ کے لیے عمل کیا، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار کرے گا۔
دیکھیں گے اپنے رب العالمین کو، جس کو دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، پروردگار کا جب دیدار آدمی کرے گا اور دیکھے گا وہاں اللہ رب العالمین کو، تو جو چہرے ہوں گے اس کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی نور سے دیکھنے والے کے چہرے میں اور تازگی پیدا ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گا۔ موت آنی ہے، مشقت تھوڑی سی کرنی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کل ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ وہ ایک عجیب خوشی کا دن ہوگا، ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ اپنی دیدار کو ہمارے لیے مباح کر دے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ دنیا میں نہیں دیکھ سکتا آدمی، آخرت میں دیکھے گا۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص، اللہ کے لیے عمل کا کرنا، اس کو اخلاص والوں کو اللہ کی دیدار مل جائے۔ تو صحابی کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے ڈھانک رکھا ہے اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت بنائی گئی اور جنت بنانے کے بعد اس کی نعمتیں سب سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے کو جا کے دیکھ کے آؤ۔ دیکھا، اللہ پاک جو اس کو سنے گا، جنت کے بارے میں جو سنے گا، جائے بغیر کوئی نہیں رہے گا، اتنی کوشش کرے گا کہ اس میں چلا ہی جائے گا۔ اس کے سامنے وہ ٹارگیٹ ہوگی جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور کہا جا کے دیکھ کے آؤ۔ اس فرشتے نے اس کو دیکھا، وہاں کے عذاب، چیخ و پکار، خون پینا، وہاں کی آگ اور آگ کی سختی، وہاں کی پریشانیاں، یہ سب چیزیں دیکھی فرشتوں اور آ کر کے کہا اللہ پاک جو اس کے بارے میں سن لے گا، جو اس کے بارے میں سن لے گا تو پوری کوشش اس بات کی کرے گا کہ میں کوئی برائی نہ کروں تاکہ مجھے اس میں جانا نہ پڑے۔ ایک لمحہ خدا نخواستہ کسی کو جہنم میں اگر ڈال دیا گیا اور اس سے نکالا جائے اور پوچھا جائے اس سے زندگی پوری عیش و عشرت میں گزاری ہو، کوئی غم اس کی زندگی میں نہ آیا ہو، کوئی تکلیف اس کی زندگی میں نہ آئی ہو، ایک لمحہ کے لیے ڈالا اور نکالا اور اس سے پوچھا جائے گا کیسا لگا؟ کہا جتنی عیش و عشرت کی زندگی اس نے گزاری ہوگی وہ سب ایک لمحے کی تکلیف پر بھول جائے گا۔ ایک لمحے کی تکلیف، اتنی تکلیف ہوگی وہ عیش و عشرت کی زندگی سب بھول جائے گا۔ اور ایک لمحہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جنت میں کسی کو لے جا کے ڈال دیا جائے، ہم میں سے آپ میں سے کسی کو یہاں ڈال دے گا تو کوئی بھاگے گا نہیں وہاں سے،
اسی لیے جو ریاض الجنہ میں جاتے ہیں نا، مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، تو حاجی لوگ دعا کرتے ہیں اللہ دنیا کی جنت میں آپ نے داخل کر دیا ہے، اب آخرت کی جنت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایک لمحے کے لیے اگر کوئی آدمی جنت میں جائے تو اس کو نکال دیا جائے، زندگی میں پیدائش سے لے کر کے موت تک کبھی اس نے راحت نہ دیکھی ہو، تو اتنی دیر کی راحت میں وہ اپنی زندگی کی سب تکلیف بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے جنت کی طرف بھاگو، دوڑ لگاؤ اس کی طرف۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھک دیا، مشقتیں دے دی اس کے اوپر۔ جو آدمی حلال کمائے، میں مثال بتا رہا ہوں، جو آدمی حلال کمائے گا وہ جائے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ جائے گا، جو گالی نہیں دے گا وہ جائے گا، جو پڑوسیوں کو نہیں ستائے گا وہ جائے گا، جو اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کا ایک ایک حصہ، ایک ایک انچ، ایک ایک روپیہ بانٹ کر کے دے گا وہ جائے گا، جو اپنی سچی تجارت کرے گا وہ جائے گا، مال کی زکات نکالے گا وہ جائے گا، سردی میں گرمی میں صبح میں شام میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ڈال دی گئی۔ اب جنت اس سے ڈھکی ہوئی ہے کہ جو ان چیزوں کو کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کافر دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آیا تو فرشتے نے کہا اللہ پاک یہ تو انسان ان چیزوں کو کر ہی نہیں پائے گا، ہم کو نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جائے گا۔ جھوٹ نہ بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، گڑبڑ نہیں کریں گے تو کاروبار کیسے چلے گا، یہ ذہنوں میں ہے نا۔ جھوٹا بن کر آدمی کاروبار کر رہے ہیں، حالانکہ تاجر اپنی صحیح تجارت کرے گا تو کل قیامت میں نبیوں کے صف میں اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ خیالات ہیں ہمارے، مسلمان کا یہ خیال نہیں ہوتا۔ یہ توحید کی بات ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام نہیں کریں گے، غلط نہیں کریں گے، غلط نہیں بولیں گے، چاہے میرے اوپر جو کچھ بھی ہو، اس لیے کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے اور میرے انتظامات کرنے والا میرا پروردگار ہے۔ عام طور پہ جھوٹ 2 باتوں میں بولی جاتی ہیں، مال کی طلب میں یا عہدے کی طلب میں۔ مال آدمی کو حاصل کرنا ہو تو کدھروں سے راستہ نکال کر اس کو مال آنا چاہیے، اس کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ دوسرا عہدے کو حاصل کرنے میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ان 2 چیزوں میں آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مال پر جو جھوٹ بول کر حاصل کیا جائے، اور ایسے عہدوں پر جو جھوٹ بول کر حاصل کیے جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف اعلان کیا ہے، جنہوں نے مال اس طرح سے حاصل کیا ہوگا اور جنہوں نے عہدہ اس طرح سے حاصل کیا ہوگا، عہدے کے اعتبار سے بہت اوپر چلے گئے اور مال کے اعتبار سے بہت اوپر چلے گئے، لیکن دھڑ سے موت آئے گی تو جانا ہے۔ وہ وہاں کہیں گے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وہ یہاں کہیں گے میرے مال نے مجھے کام نہیں دیا، میرے عہدے نے مجھے کام نہیں دیا، پہلے ہی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ دیکھو کل تم آؤ گے اور یہ بات کہو گے، چلاؤ گے لوگوں، لیکن تمہارا چلانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس نے اپنا مال بھی صحیح کر لو، تھوڑا ملے کیا ہوا؟ اتنا کماتا آدمی جس کو اتنا استعمال نہیں کرتا، اب مال بڑھانے کے چکر میں کتنا غلط کر جاتا ہے۔ جس حرام مال سے اولاد کی پرورش کی گئی نا، اولاد سکھ نہیں دے گی۔
تو گھر سکون نہیں ہوگا. بہت بڑا گھر دیکھ کر آپ یہ مت سمجھیے کہ اندر سکون کا ہو. ایک آدمی حرام کرتا ہوا مرا ہے اور اس پر بہترین گنبد بنا دیا جائے اور بہترین مزار بنا دیا جائے تو اس مزار کی خوبصورتی اس کی قبر کے آداب کے لیے معنی نہیں بنے گی. سکون تو اللہ اس کے رسول سے آئے تو یہاں بھی بے چینی کی بارش بنے گی اور وہاں بھی بے چینی کی بارش بنے گی. پھر اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو پھر جہنم کے اوپر ڈھانپ دیا. خواہشات پہ چلنا, جو چاہو وہ کرو, جیسے چاہو ویسے کرو, میں اس کا مالک ہوں. گیا, فرشتے نے دیکھا کہ اللہ پاک یہ انسان تو اس میں جائے بغیر رہے گا ہی نہیں, پھٹ سے جہنم میں گرے. اس کی عادت بنی ہوئی خواہشات پر چلنا, دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا. بہرحال میرے بھائی اور دوستو, وہ جنت اور جہنم دونوں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں فرما برداروں کے لیے یہ اور نافرمانوں کے لیے یہ. کل جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا, یہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بڑی شارٹ زندگی ہے دنیا کی, کب کس کی طبیعت کیسے خراب ہو جائے کہا نہیں جا سکتا. اللہ سب کی حفاظت کرتا. کل ملاقات ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بہت. 2 دن پہلے ملاقات ہوئی اور تیسرے دن میں مسجد سے اعلان ہو رہا. کیا اعلان ہے بھائی؟ تو یہ اسی کا اعلان ہے جو کل ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس کی لالچ میں اتنا پڑا ہوا, ایسے گروا ہے آدمی جو اس کو نماز کی بھی فرصت نہیں. بتاؤ غرور قرآن میں اللہ نے کہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیے. میں نے بتایا تھا مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے آسان ترجمہ اور تفسیر, پڑھیے. جب تفسیر جہاں ہو وہاں بیٹھیے, لوگوں کو بیٹھائیے, دیکھیے تو رب کیا کہہ رہا ہے. تفسیر کا اعلان ہوا, لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے سب مفسرین ہی ہیں, یا تو پھر ہمیں مطلب ہی نہیں تفسیر سے قرآن. قرآن کو پڑھیے اور تفسیر سے پڑھیے اس کو. اس میں پروردگار نے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے کل کو آنا ہے تمہارے پاس اور کل میرا دیدار ہوگا. یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کر لیں, اس سے خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی. کل اللہ کا دیدار ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن 14ویں رات کی چاندنی تھی جس میں چاند بالکل اوپر ہوتا ہے اور اپنی شباب پہ ہوتا ہے اور سب کو دکھتا ہے. حضور میرے گھر تشریف لائے رات میں آپ کے پاس, کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاند دیکھ رہے ہو چاند؟ یا رسول اللہ جی دیکھ رہے ہیں. کل تم اپنے پروردگار کو اسی طرح سے دیکھو گے. سبحان اللہ. اسی لیے لکھا ہے شوق ہونا چاہیے, پروردگار سے ملاقات کے شوق ہونے چاہیے. ایسے ہی دیکھو گے پروردگار کو. ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنت میں چلے جائیں گے. جب جنت میں چلے جائیں گے تو بے شمار نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے اس کو جنت میں. جتنی نعمتیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے. اس لیے دعا کرنی چاہیے آدمی کو کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو.
جنت الفردوس سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، جنت الفردوس نام کو حضور نے فرمایا جب جنت میں چلے جائیں گے لوگ تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور نعمت دینا چاہتے ہیں۔ امام مسلم نے، بخاری میں اور دوسری کتاب میں اس حدیث کو روایت، تمہیں ایک اور نعمت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں نعمت نہیں عطا فرمائی، ہمارے چہرے خوشنما ہو گئے، چہروں پہ جنتیوں کے چہروں پہ ایک عجیب قسم کی تازگی ہوگی، اللہ ہمیں نصیب فرماوے، تازگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں نعمتیں نہیں عطا فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے بیان کر رہے ہیں، یہ جنتی اللہ سے سوال کہے گا اے اللہ ساری نعمتیں آپ نے عطا فرما دی۔ تو حضور نے فرمایا اتنا جنتیوں کے سوال کے بعد جب اس کا سوال پورا ہوگا تو اس کے سوال کے پورا ہوتے ہی ایک درمیان میں پردہ ہوگا، وہ پردہ ہٹے گا اور کہا جائے گا لوگ اب اپنے رب کا دیدار کر لو۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن وہ چہرے جب اپنے پروردگار کے دیدار کریں گے تو تر و تازہ ہو جائیں گے اپنے پروردگار کے دیدار سے۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دنیا میں تھوڑا سا زیادہ جو بھی عمل کیجئے اس کو اللہ کے لیے کیجئے، کل اللہ رب العالمین سے ہمارا اور آپ کی ملاقات کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیے آخرت میں اپنی دیدار کو مباح کر دے اور اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرمائے اور دنیا کی زندگی میں جھوٹ سے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما